بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیا قرآن پاک کو چومنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت، تلاوت کرنے سے پہلے یا تلاوت کرنے کے بعد اسے آنکھوں پر لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ تو یہ چومنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ چومنا اگر عظمت اور عقیدت کی وجہ سے ہے تو یہ باعث ثواب اور اجر ہے اور باعث برکت ہے۔ دوسرا سوال ہمارا آج کا یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کی کسی آیت کا کوئی انگوٹھی وغیرہ پر لکھوانا جائز ہے یا نہیں؟ تو قرآن پاک کی کوئی بھی آیت انگوٹھی پر لکھا سکتے ہیں، اللہ کا نام انگوٹھی وغیرہ پر لکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بات قابل غور ہے کہ اس انگوٹھی کو پہن کر بیت الخلاء نہ جایا جائے، ایسے ہی ناپاک جگہوں پر استعمال نہ کیا جائے، بلکہ جب اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے آدمی گھر سے نکلے تو اس انگوٹھی کو اتار دینا چاہیے۔ نمبر 3، آج کا ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ قرآن پاک کی آیات وغیرہ وہ وائٹ بورڈ پر لکھ دی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے یا اس کا کوئی تفسیر وغیرہ بیان کرنے کے لیے، تو اس کو بعد میں کس طریقے سے صاف کیا جائے؟ تو ویسے تو مٹا دینے سے کوئی حرج نہیں، قرآن پاک کی آیات کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر گیلا کپڑا کر کے اس سے صاف کیا جائے تو یہ سب سے بہتر صورتحال ہے۔ آج کی نشست کا چوتھا سوال ہمارا یہ ہے کہ ایسے اوراق جن پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں یا احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں، ان اوراق کا کیا کرنا چاہیے؟ تو ان اوراق کو یا تو دریا پہ یعنی پانی میں بہا دینا چاہیے، یا پھر ان اوراق کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے، یا ان اوراق کو کسی کنویں وغیرہ میں ڈال دینا چاہیے، اور بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں ان اوراق کو جلا کر اس کی خاک کو پانی وغیرہ میں ڈال کر بہا دینا چاہیے، ایسی جگہ پر اڑا دینا چاہیے یہاں پر بے ادبی کا احتمال نہ ہو۔ لیکن بہتر صورت یہی ہے کہ قرآن پاک کے مقدس اوراق کو کنویں میں یا دریا میں بہا دیا جائے یا زمین میں دفنا دیا جائے۔ اور یہی حکم اخبارات کا ہے۔ آج اخبارات کے اوپر طرح طرح کی آیات احادیث آتی ہیں، لیکن ان اخبارات کی پرواہ نہیں کی جاتی، پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، گلی کوچوں میں پھینک دیا جاتا ہے، انہیں کئی سارے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے قرآن پاک کی۔ اس لیے اخبارات کے اندر حکومت وقت کو یہ اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اخبارات کے اندر ان حصوں کو، پہلی بات تو چھاپے نہ کہ لوگ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اگر آیات کو چھاپنا ہی پڑے تو پھر ان آیات کے تقدس کے لیے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ جگہ جگہ مختلف ڈبے اور چیزیں ایسی رکھنی چاہیے جن کے اندر باقاعدہ طور پر لوگ اپنے اخبارات کے ان حصوں کو، ٹکڑوں کو کاٹیں اور ان مقدس اوراق کو ان ڈبوں میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، کیونکہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی وجہ سے، اس کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسائل، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں اور آدمی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو قرآن پاک کے ساتھ دل لگی نہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کو دل نہیں کرتا کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں اس کی بہت بڑی بے ادبی کر دیتے ہیں، تو ان اوراق کا تقدس کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔